باب نمبر 4، باب في تقديم الزكاة ومنعها. وقت سے پہلے زکوٰۃ دینا اور زکوٰۃ کی ادائیگی روک لینا۔ حدیث نمبر 2277۔ وحدثني زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ آپ کو بتایا گیا ابن جمیل، خالد بن ولید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل کو تو صرف یہ غصہ ہے کہ وہ محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے یعنی احسان فرماتے ہوئے اسے بے نیاز کر دیا، یعنی امیر بنا دیا۔ رہا خالد تو تم اس پر زیادتی کر رہے ہو، اس نے اپنی زرہیں اور ہتھیار یعنی جنگی ساز و سامان اللہ کی راہ میں روک رکھا ہے، یعنی جہاد کے لیے وقف کر ڈالا ہے۔ باقی رہے عباس تو اس کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، اور اتنی اس کے ساتھ اور بھی۔ پھر آپ نے فرمایا: اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں انسان کا چچا اس کے باپ کی مثل ہوتا ہے؟ تخریج تقدم تخریج برقم 2273۔ مفردات الحدیث نمبر 1، ما ينقم ابن جمیل۔ عربی بلاغت کی روح سے اس کو مذمت بما یشبہ المدح کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے ناقدری کی، گویا کہ اس کو یہ غصہ ہوا کہ مجھے مالدار کیوں کر دیا۔ نمبر 2، اعتاد۔ اعتاد کی جمع ہے، مراد جنگی آلات ہیں، وہ ہتھیار ہوں یا گھوڑے وغیرہ۔ نمبر 3، صنو۔ جڑ کھجور کے 2 درخت جس جڑ سے نکلتے ہیں اس کو صنوان کہتے ہیں۔ فوائد نمبر 1، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زکوٰۃ روکنے کی مختلف وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی وصولی کرنے والوں نے ان کے آلات حرب کو تجارت کا مال سمجھ کر مطالبہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ وہ تو فی سبیل اللہ وقف ہیں، تم ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ نمبر 2، انہوں نے زکوٰۃ کے مال کو مجاہدین کے لیے آلات و اسلحہ خریدنے پر صرف کر دیا تھا۔ نمبر 3، جس نے اس قدر مال فی سبیل اللہ وقف کر رکھا ہے، اگر اس کے ذمہ زکوٰۃ ہوتی تو وہ کیوں نہ دیتا، اس لیے تمہارا یہ کہنا اس نے زکوٰۃ روک لی ہے اس پر زیادتی ہے۔ نمبر 2، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے زکوٰۃ نہ دینے کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ نمبر 1، پہلی توجیہ تو یہی ہے کہ جو ترجمۃ الباب میں اختیار کی گئی ہے کہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی زکوٰۃ پہلے وصول کر لی تھی، لیکن جن روایات کے سہارے یہ بات کہی گئی ہے وہ سب ضعیف ہیں۔ نمبر 2، اس سے 2 سال کی زکوٰۃ کے برابر قرض لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیں۔ نمبر 3، آپ نے ان کی زکوٰۃ اپنے ذمہ لے لی کہ وہ میرا چچا ہے اور باپ کی طرح ہوتا ہے، اس لیے میں ان کی طرف سے ادا کروں گا۔ نمبر 4، آپ نے فرمایا ہم ان سے 2 سال کا صدقہ وصول کریں گے اور ان سے یہ طعن اور الزام دور کریں گے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ نمبر 5، ہم اس کو 1 سال کی مہلت دیتے ہیں، اگلے سال 2 سالوں کی اکٹھی زکوٰۃ وصول کر لیں گے۔ اکثر علماء امت کے نزدیک وقت سے پہلے زکوٰۃ مالک اپنی مرضی سے ادا کر سکتا ہے، لیکن بعض اہل علم کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔